اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ کلاس کے حوالہ سے آج جو ہے نبض پہ لیکچر ہوگا، کیونکہ تشخیص کے بارے میں کوئی ضروری باتیں جو ہیں ان کا ذکر پچھلی کلاسز میں ہو چکا ہے۔ نبض جو ہے یہ قدیم دور ہی سے اسے تشخیص کے لیے روح رواں کا مقام حاصل رہا ہے، اور نبض ہی سے کے ذریعے سے اطباء تشخیص امراض کرتے رہے ہیں اور کامیاب علاج کرتے رہے ہیں۔ جدید سائنس میں یہ کہا جاتا ہے نبض سے تو دل کی رفتار کا پتہ چلتا ہے، نبض سے امراض کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تشخیص کر لینا، جان لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ قول جو ہے جدید سائنس کا ہے، جو نبض کے بارے میں ان کا خیال ہے۔ حالانکہ اطباء اور طب مفضہ میں خاص طور پر نبض ہے، یہ تشخیص کے تمام ذرائع، خواہ وہ لیبارٹری کے ذرائع ہوں، خواہ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر جو ہے قسم کے ٹیسٹوں سے تشخیص کی جاتی ہے، ان کے ذرائع ہوں، ان سب پر نبض جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے۔ نبض جو ہے تشخیص میں ان سب سے بڑھ کر کردار ادا کرتی ہے۔ مرض کو سمجھنے کے لیے، مرض کی تشخیص کے لیے جو نبض کے ذریعے سے تشخیص ہو سکتی ہے، کسی دیگر آلات سے، کسی دیگر آلہ سے، کسی دیگر طریقہ سے، لیبارٹری وغیرہ سے اس معیار کی تشخیص جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بعض شاید دوست میری یہ بات سن کر یہ سوچیں کہ یہ حکیم کیسی بات کہہ رہا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ تھرمامیٹر یہ تو بتا دے گا اتنا ٹمپریچر ہے، اتنا بخار ہے، لیکن تھرمامیٹر یہ نہیں بتائے گا یہ کون سا بخار ہے۔ جبکہ بخار کی تمام اقسام میں جراثیم کی بھی اب تک تلاش مکمل نہیں ہو پائی۔ باقی رہا کہ بخار جو ہے نروس سسٹم کی خرابی سے ہوتا ہے، گلانولر سسٹم کی، مسکولر سسٹم کی، یعنی افعال و اعضاء کی خرابی کا جو ہے اظہار وہ بخار سے ہوتا ہے۔ جسم میں مادے متعفن ہو گئے ہوں تو ان کا اظہار بخار سے ہوتا ہے۔ جسم میں سوزش و آرام ہوں، اس کا جو ہے اظہار بخار سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جان لینا کہ ٹمپریچر 102 ہے، 103 یا 104 ہے، یہ کوئی کامل تشخیص نہیں ہے۔ تشخیص یہ ہے کہ پتہ لگ جائے مریض کے افعال الاعضاء کی کیا حالت ہے، مریض کے قوام خون کی کیا حالت ہے، اور مریض کے دوران خون کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اس کے مطابق اس بخار کا علاج کیا جائے گا تو اس میں کامیابی یقینی ہوگی، ادروائز ناکامی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے بخار کا علاج کرتے کرتے سائیڈ افیکٹ کے طور پر گردے خراب ہو گئے،
بخار کا علاج کرتے کرتے جگر سوکھ گیا، استسقاء زکی ہو گیا، اس قسم کی، اس کے لیے کہ اصلی بخار کی تشخیص نہیں ہوگی جب تک افعال الاعضاء کو نہیں جانا جائے گا، قوام خون کو نہیں جانا جائے گا، دوران خون کی روانگی کس آرگن کی طرف زیادہ ہے، کس کی طرف کم ہے، کس کی طرف نہیں ہو رہی، کس کی طرف اس کی شدت ہے دوران خون کی، جو ہے میرا مطلب اس سے خلیات کی طرف ہے، نروس خلیات، مسکولر، گلینڈولر اور کنیکٹو خلیات، کہ ان میں سے کس نسیج کی طرف خون کا پریشر زیادہ ہے اور کہاں کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیبارٹری نہیں بتائے گی، تھرمامیٹر یہ نہیں بتائے گا۔ جس طرح بلڈ پریشر کا آلہ ہے، اس سے بلڈ پریشر تو دریافت ہو گیا کہ ہائی ہے۔ اب بلڈ پریشر تو مسکولر سسٹم کی اریٹیشن سے بھی ہائی ہو جاتا ہے، گلینڈولر سسٹم کی سے بھی ہائی ہو جاتا ہے، سوزاکی زہر سے بھی ہائی ہو جاتا ہے، بواسیری زہر سے بھی ہائی ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول سے بھی ہائی ہو جاتا ہے، اور بائل جگر کے انزائم بیٹھ جائیں تو تب بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلڈ پریشر کا آلہ نہیں بتائے گا، اور اس وقت تک بلڈ پریشر جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ بلڈ پریشر کی ماہیت کو اچھی طرح نہیں جانا جائے گا۔ اس وقت تک صرف ہائی بلڈ پریشر کا جان لینا ہائی بلڈ کے آلے سے انہیں کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، مثلاً خون میں انفیکشن ہے، خون میں آئرن کی کمی ہے، خون میں پوٹاشیم کی کمی ہے، خون میں کیلشیم کی کمی ہے، یہ لیبارٹری تو بتا دے گی، لیکن کون سے عضو کی خرابی سے جراثیم حملہ آور ہوئے ہیں، کون سے عضو کی خرابی سے کیلشیم گر گئی ہے، کون سے عضو کی خرابی سے پوٹاشیم بڑھ گئی ہے، کس عضو کی خرابی سے جو ہے وہ ای ایس آر جو ہے وہ اب نارمل ہو گیا ہے، اور اسی طرح کس عضو کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جسم میں ٹیومر یا سٹون یا سسٹ یا رسولی بن گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں لیبارٹری تو بتائے گی، لیکن ماہیت مرض، اعضاء کی افعال کی صورتحال، قوام خون اور دوران خون کی صورتحال، اور پھر ان کی خرابیوں پہ اصلاح کی صورتحال، یہ نبض ہی کے تشخیص کے ذریعے ممکن ہے، کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایلوپیتھی تشخیص میں بال کی کھال تک اتارنے تک چلی جاتی ہے، جب علاج کی باری آتی ہے، کیلشیم کم ہے تو کیلشیم کھلانا شروع کر دیتی ہے، آئرن کم ہے تو آئرن کی گولیاں یا آئرن کے شربت دینے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر غذا میں آئرن بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ جسم کا جو آرگن خراب ہے، جس کی وجہ سے اغذیہ میں سے آرگن وہ نظام جذب نہیں کر رہا، خون میں شامل نہیں کر رہا، اسی طرح کیلشیم، سٹرس، جتنے بھی پلانٹس ہیں کیلشیم سے بھرپور ہیں، لیکن جسم کا جو نظام کیلشیم کو جذب کر کے خون میں شامل نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خون۔ اسی طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو جسم پر جراثیم جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے، کون سا آرگن ہے جس کے افعال سست ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں رطوبات رکی ہیں اور تعفن پیدا ہوا ہے اور جراثیموں کو حملے کا موقع ملا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل نبض سے پتہ چلے گا، اور نبض سے تشخیص فوری ہے، 1 منٹ لگتا ہے نبض دیکھنے میں، جس کے فوراً طور پر تشخیص ہو جاتی ہے اور علاج بھی فوری طور پر آسانی سے
شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ خیال کہ نبض سے صرف دل کی حرکت کا پتہ چلتا ہے، ایسا کہنا قطعی طور پر غلط ہے۔ دل کوئی مفرد آرگن نہیں ہے۔ دل میں اگرچہ یہ زیادہ تر مسکولر خلیات کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے نظام غذائیہ کے لیے اس میں گلینڈولر ٹیشوز کا بھی جال پھیلا ہوا ہے، اس میں نروس تحریکات دینے کے لیے ٹیشوز کا بھی جال پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے دل جو ہے جسم کے تینوں وائٹل آرگن جو ہے مسکولر، نروس اور گلینڈولر سے مرکب آرگن بن جاتا ہے۔ اس لیے دل کی حرکات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ دل کے کون سے عضو میں خرابی ہے، اور اس کے تحت جو ہے اس کا بڑی آسانی سے علاج ہو سکتا ہے۔ آپ 10-15 بندوں کی نبض دیکھ لیں تو ہر کسی کی نبض جو ہے آپ کو یکساں نظر نہیں آئے گی۔ کس کی نبض عریض ہوگی، کسی کی نبض طویل ہوگی، کسی کی نبض مشرف ہوگی، کسی کی نبض سخت ہوگی، کسی کی نبض نرم ہوگی، کسی کی نبض طویل ہوگی، کسی کی نبض چھوٹی ہوگی۔ تو یہ ساری نبض کی حالتیں کیا صرف دل کی حرکت ہی کو ظاہر کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ جسم کے تمام خلیات کی جو ہے امراض کی نشاندہی کرتی ہے نبض۔ قوام خون کی کیا پوزیشن ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے، اور دوران خون کی کیا حالت ہے اس کی بھی یہ نشاندہی کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے جو نبض صرف حرکت قلب کا ہی اظہار نہیں کرتی، بلکہ نبض دیکھ کر جو نبض کے فن پر دسترس رکھتا ہے وہ مرض کو اچھی طرح بخوبی پہچان لیتا ہے۔ مریض کی تکلیف دہ علامات و حالات کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کہہ کر بس آگے چلتا جاؤں گا، بلکہ آج جو نبض پہ تفصیلی لیکچر دینا ہے، میری ان باتوں کی وہ تشریح ہے، وہ وضاحت ہے، جس سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ جان جائیں گے واقعہ ہی نبض جو ہے اس کی تشخیص جو ہے ماہیت مرض پر دسترس دینے کے لیے، اس کی پہچان اور تشخیص کے لیے نبض ہی ایک ایسا روح رواں ذریعہ ہے تشخیص کا، جس بہتر اور جدید کسی قسم کے جو آلات اور لیبارٹریز ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سائنس کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ قوت سے حرکت اور حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہی نظام زندگی میں رواں دواں ہے۔ نبض کے ذریعے بھی ہم مریض کے جسم میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت اس کے جسم میں قوت کی زیادتی ہے، یا حرکت کی زیادتی ہے، یا حرارت کی زیادتی ہے، یا رطوبت کی زیادتی ہے، یا ان میں سے کس چیز کی کمی ہے، یا حرکت کی زیادتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نبض کی جنسوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی کے تحت نبض کی باقی جنسیں بھی پرکھی جاتی ہیں، جن کا اس مقالہ میں تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو نبض کی حقیقت کو جانچنے کے لیے اس قدر جان لینا ضروری ہے کہ نبض روح کے ظروف و قلب و شرائین کی حرکت کا نام ہے۔ نبض کیا ہے؟ نبض روح کے ظروف یعنی برتن و قلب و شرائین، دل اور شریانوں کی حرکت کا نام ہے کہ نسیم کو جذب کر کے روح کو ٹھنڈک پہنچائی جائے اور فضلات دخانیہ کو خارج کیا جائے۔ اس کا ہر نبضہ ٹھوکر یا کرا دو حرکتوں اور دو سکونوں سے مرکب ہے، کیونکہ ہر ایک نبضہ انصبات و انقباض سے مرکب ہے۔ انصبات پھیلاؤ،
इनकबा सुकड़ाओ तंग होने से मरकब है। ये दोनों हरकतें एक दूसरे से मुतज़ाद हैं और हर दो हरकतों के दरमियान सुकून का होना ज़रूरी है। ये तीसरी चीज़ सुकून है। इंसबात, इनकबात और सुकून, ये तीन चीज़ें जो हैं इन पर मुश्तमिल है नब्ज़ की हालत। अब देखना है कि नब्ज़ देखने का तरीका क्या है। तबीब अपनी चारों उंगलियां जो है मरीज़ की कलाई की उस तरफ रखे जिस तरफ कलाई का अंगूठा है, यानी अंगूठे की तरफ जो है वो उसकी नब्ज़ पे अपना हाथ रखे और शहादत की उंगली पहुंचने की हड्डी के साथ नीचे की तरफ और फिर शरियानों का मुशाहदा करे। बिल्कुल जो हड्डी है उसके करीब निचले की तरफ रखे, चार उंगलियां रखे और वहाँ तक जो है उनका जो है वो मुशाहदा करे। और मुशाहदा में क्या करना है, उसको अतीबा कदीम ने, अतीबा अकराम ने अजनास नब्ज़ का नाम दिया है। और नब्ज़ की जो आम मरूफ़ हैं बहुत सी अजनास है, लेकिन बहुत नाज़रीन की खिदमत में मारूफ़ तरीन जो हैं वो अजनास नब्ज़ जो हैं उन पर बातचीत होगी। नंबर 1 मकदार, नंबर 2 कुर्रा नब्ज़, नंबर 3 ज़बाना हरकत, नंबर 4 क़वाम आला, नंबर 5 ज़बाना सुकून, नंबर 6 मकदार रतूबत, नंबर 7 शरियानों की कैफियत, नंबर 8 वज़न हरकत, नंबर 2 इस्तवा व इख्तिलाफ़ नब्ज़, नंबर 10 नज़्म नब्ज़। ये 10 जो हैं अजनास हैं जो कि नब्ज़ को परखने के लिए जो है मुकर्रर फरमाई हैं अतीबा कराम ने। अब हम सबसे पहली चीज़ मकदार पे हम गौर करते हैं। मकदार में पहली चीज़ जो आती है नब्ज़ की तवालत आ जाती है, यानी कि जिसे नब्ज़ की लंबाई कहते हैं। और ये नब्ज़ अगर तो 4 उंगलियों तक जाती है, 4 उंगलियों को टच करती है, तो ऐसी नब्ज़ को हम तवील नब्ज़ कहते हैं। और तवील नब्ज़ जो है वो हरारत की ज़्यादती की दलालत करती है, गर्मी की ज़्यादती की दलालत करती है, सफ़रा की ज़्यादती की दलालत करती है। और इसी तरह जो है गुद्दी उलाती, जिगर, आंतों, गुर्दों और गशाए मखाती, ग्लैंडुलर सिस्टम की इरिटेशन, सोजश और आराम का अज़हार करती है तवील नब्ज़। अगर 2 उंगलियों तक है तो ये मोतदल है नब्ज़ उसकी तवालत। अगर 2 से कम है तो ये कसीर है। कसीर नब्ज़ जो है वो जो है असाबी नब्ज़ की जो है वो निशानदही करती है, यानी छोटी नब्ज़ जो है जो 1 से 1.5 उंगली तक जाए, ऐसी नब्ज़ को कसीर नब्ज़ कहते हैं। ये कसीर नब्ज़ जो है ये असाबी तहरीक का इज़हार करती है, यानी अगर नब्ज़ कसीर होगी जिस्म में बलगम की ज़्यादती होगी और जिस्म में सुस्ती का गलबा होगा और इसी तरह जो है जिस्म के नर्वस सिस्टम में इरिटेशन, सोजश और वर्म की सूरत का अज़हार होगा। जिस्म में बलगम और रतूबात की गलबे का इज़हार करेगी ये कसीर नब्ज़। उसके बाद मकदार नब्ज़ में दूसरा पॉइंट जो है वो है अरीज़, अर्ज़ नब्ज़ का देखना। पहला तो हालत देखना, दूसरा उसका पहलू जो है वो अर्ज़ देखना कि चौड़ी है या तंग है या बयाना है। और अगर नब्ज़ पर हाथ रखा जाए तो अपनी उंगलियों का अगर निसफ पोर से जो है ज़्यादा नब्ज़ कुशादा है यानी चौड़ी है यानी अरीज़ है, तो ऐसी नब्ज़ जो है वो रतूबात की ज़्यादती
اور بلغم کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، جو ہے عریض نبض، کہ جسم میں بلغم ہے، اعصاب میں ایریٹیشن سوزش ہے، رطوبات کا غلبہ ہے، اور اعصاب میں تحریک ہے، غدد میں تحلیل ہے، اور عضلات میں تسکین ہے۔ یہ عریض نبض کی جو ہے نشاندہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ نصف پور کے برابر ہوگا اس کا عرض تو اس کا مطلب معتدل ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ اگر یہ نصف پور سے کم اس کا عرض ہوگا، یعنی نصف انگلی کے پور سے یہ کم چوڑی ہوگی، تو اس کو کہیں گے ہم ضیق نبض جو ہے، تنگ نبض جو ہے، یہ صفرا کی زیادتی کی دلالت کرتی ہے، گرمی کی زیادتی کی دلالت کرتی ہے، گلینڈولر سسٹم میں ایریٹیشن، سوزش اور صفرا اور جگر کے انزائم کے بڑھ جانے کی دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا ہم نے دیکھنا شرف، یعنی نبض کی بلندی کو دیکھنا ہے کہ اوپر ہی ہے، درمیان میں ہے یا نیچے ہے۔ اس کی بھی 3 انداز سے ہم دیکھیں گے، شرف بھی اس کا۔ تو جو نبض جب ہاتھ بازو پر رکھا جائے اور محسوس کیا جائے نبض کو بغیر انگلیوں کے دبانے سے، نبض جو ہے وہ انگلیوں کو ٹچ کر رہی ہو، صرف ہاتھ رکھنے ہی سے وہ نبض آ کر انگلیوں سے ٹکرا رہی ہو، ایسی نبض کو مشرف نبض کہتے ہیں، یعنی اوپر۔ اور ایسی مشرف نبض جو ہے وہ خشکی کا اظہار کرتی ہے، وہ یورک ایسڈ کی تیزابیت کی، مسکولر سسٹم کی تیزی کی، مسکولر سسٹم کی سوزش کی، مسکولر اورام کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی نبض جو مشرف ہے، جو اوپر ہے، جو ہاتھ رکھنے سے انگلیوں سے خود بخود آ کر ٹکرا رہی ہے۔ جو درمیان میں نبض ہے، وہ جو نبض ہے درمیان میں وہ معتدل ہے، اور جو نیچی ہے اسے طب میں منخفض نبض کہتے ہیں۔ اور منخفض نبض جو ہے یہ رطوبات کے غلبے کو ظاہر کرتی ہے کہ جسم میں بلغم کی زیادتی ہے، جسم میں رطوبات کی زیادتی ہے، خون انسان کا الکلائی ہو گیا ہے، اور اعصاب میں جو ہے ایریٹیشن، سوزش جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ یہ منخفض نبض جو ہے اس کی دلیل ہے کہ جسم میں پوٹاشیم کا غلبہ ہو گیا ہے، رطوبات بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے نبض کا جو ہے بلندی جو ہے، شرف دیکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نبض جو ہے دوسری نبض، پہلی جنس تھی مقدار نبض، جس کی 3 حالتیں ہیں، طوالت، عرض اور شرف، وہ بندہ نے ڈیٹیل سے بیان کر دی ہیں۔ اگلا جو ہے جو ہے قرہ نبض، یعنی ٹھوکر، قرہ سے مراد ٹھوکر، نبض کی ٹھوکر۔ اس نبض میں نبض کی ٹھوکر کو جانتا جاتا ہے۔ 4 انگلیاں نبض پر رکھ کر غور کریں، آہستہ آہستہ انگلیوں کو دبائیں۔ اگر نبض انگلیوں کو سختی سے اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے تو ایسی نبض قوی کہلاتی ہے۔ اس میں بھی قوی، معتدل اور ضعیف، یہ 3 صورتیں ہیں قرہ نبض کی۔ اگر نبض جو ہے انگلیوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اوپر کی طرف زور دے رہی ہے، تو یہ قوی نبض ہے۔ اور قوی نبض جو ہے یہ خشکی کا اظہار کرتی ہے، یہ یورک ایسڈ، تیزابیت اور خون کے کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کی دلالت کرتی ہے، خون کے گاڑھا ہونے کی دلالت کرتی ہے، مسکولر سسٹم کی تیزی، مسکولر سسٹم میں جو ہے ایریٹیشن، سوزش اور آرام کا ذکر کرتی ہے، جو قوی نبض ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبض جو ہے جو درمیانہ سا انگلیوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ معتدل نبض ہے۔ اگر ایسی نبض جس کو دبایا جائے تو دب جائے، اتنی دب جائے کہ انگلیوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ نبض ہے یا نہیں، نبض سائلنس ہو جائے، نبض رک جائے ظاہری طور پر،
تو ایسی نبض جو ہے وہ لین ہوگی، وہ جو ہے نرم ہوگی، یعنی اصل میں اسے ہم ضعیف کہیں گے۔ کبھی کا الٹ ہے ضعیف، وہ نبض ضعیف ہوگی جو دبانے سے دب جاتی ہے۔ لیکن اس نبض کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، یہ جو ہے جو ضعیف نبض ہے، تو ضعیف نبض جو ہے اگر تو یہ عریض ہے تو پھر یہ اعصابی ہوگی، کثیر ہے تو پھر بھی اعصابی ہوگی، اور اگر یہ جو ہے ضعیف نبض طویل ہے اور قدر ضیق ہے تو ایسی نبض جو ہے غدی اعصابی نبض ہوگی۔ تو یہ قرہ نبض کے حوالے سے نبض کی شناخت ہے۔ اس کے بعد اگلی جنس جو ہے وہ ہے زمانہ حرکت۔ اس کی بھی تین ہی صورتیں ہیں، سریع، درمیانی اور بطیء یعنی سست۔ بطیء کا مطلب ہے سست۔ سریع نبض وہ ہوتی ہے جس کی حرکت تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی ذرا تیز چلتی ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبل کو ہوائے سرد یعنی نسیم آکسیجن کی بہت حاجت ہے، یعنی جسم میں کاربن کی زیادتی ہے اور جسم میں آکسیجن کی کمی ہے۔ کاربن کی زیادتی اگر دریافت ہوگی ہم نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نبض جو ہے جو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عضلاتی نبض ہے، جسم میں کاربن کی زیادتی ہے، یہ سوداوی نبض ہے، اور یورک ایسڈ تذابیت اور کسٹرول کی نبض ہے۔ اگر یہ نبض جو ہے اس کی رفتار درمیانی ہوگی تو اس کی جو ہے درمیانی رفتار جو ہے اعتدال اور صحت کی علامت ہوگی۔ اگر یہ بطیء ہو جائے گی یعنی سست ہو جائے گی تو ایسی نبض جو ہے وہ بطیء نبض جو ہے، اگر وہ سست نبض عریض ہے تو اعصابی ہوگی، اگر وہ ضیق ہے تو پھر اور طویل ہے تو وہ غدی ہوگی، کیونکہ غدی تحریک میں بھی جب انتہائی تحلیل ہو جاتی ہے اس وقت نبض جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، بطیء ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وجود جو ہے اس میں طوالت تو ہوتی ہے قائم، اسی طرح اس میں ضیقنس بھی ہے، تنگی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن بطیء ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے ایسی جو نبض ہے، یہ نبض جو ہے یہ جسم میں جو ہے اس چیز کا ظاہر کرتی ہے کہ جسم میں ضعف ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے، اور قوی اور ضعیف کی وضاحت اس نبض کے حوالے سے اب ڈیٹیل سے ہو گئی ہے کہ قوی کی صورت میں کیا ہوتی ہے، قوی کی صورت میں عضلاتی ہوتی ہے، اور ضعیف کی صورت میں عریض و کثیر ہو تو اعصابی ہوتی ہے، طویل اور ضیق ہو تو غدی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگلی جنس ہے اقوام اعلیٰ، یعنی شریانوں کی سختی اور نرمی، کہ نبض جو ہے وہ سخت ہے یا نرم ہے۔ اس کی بھی تین صورتیں ہیں، سلب کہتے ہیں سخت کو، معتدل کہتے ہیں درمیانی کو، لین کہتے ہیں نرم کو۔ یہ تین صورتیں ہیں اقوام اعلیٰ کی بھی۔ سلب وہ نبض ہے جس کو انگلیوں سے دبانے میں سختی کا اظہار ہو، یعنی نبض کو دبا کر نبض کو جانچا جائے تو نبض سخت ہے، نبض سلب ہوگی، سخت ہوگی۔ اور یہ سخت نبض جو ہے یہ خشکی کی دلالت کرتی ہے، سودا کی دلالت کرتی ہے، عضلاتی تحریک کی دلالت کرتی ہے، اور یہ جو ہے یہ سخت نبض کی یہ پہچان ہے کہ وہ خشکی کا اور صداویت کا اور عضلاتی تحریک کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے بعد جو نہ سخت ہو یا نہ نرم ہو، معتدل ہوتی ہے، وہ صحت کی جو ہے اظہار کر رہی ہے۔ لین جو نبض لین ہوتی ہے، نرم،
میں نے پہلے ہی بتایا کہ لین نبض دبانے سے آسانی سے دب جاتی ہے، اتنی دب جاتی ہے کہ انگلیاں محسوس نہیں کرتی کہ کوئی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا یا نہیں، بالکل ساکن ہو جاتی ہے نبض۔ ایسی نبض جو ہے وہ لین ہوتی ہے۔ اور لین نبض بھی اگر جو ہے وہ عریض ہو، کثیر ہو تو اعصابی ہوگی، لیکن اگر ضیق اور طویل ہو تو وہ غدی ہوگی۔ یہ چیز جانچ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی جنس جو ہے وہ زبانہ سکون ہے۔ تو اس جنس میں کیا کرتے ہیں، اس کی بھی 3 صورتیں ہیں دیکھنے کی، متواتر، تفاوت، معتدل۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں زمانہ سکون کا جس جنس کو اطباء نے نام دیا ہے۔ تو متواتر نبض وہ ہے جس میں وہ زمانہ تھوڑا ہو، جو 2 ٹھوکروں کے درمیان محسوس ہوتا ہے۔ 2 نبضوں کے درمیان اگر زمانہ وقت کم ہو تو وہ نبض جو ہے وہ متواتر نبض کراتی ہے، جس میں وہ زمانہ تھوڑا ہو جو 2 ٹھوکروں کے درمیان محسوس ہوتا ہے۔ یہ نبض قوت حیوانی کے ذوف کی دلیل ہے۔ قوت حیوانی میں ذوف یا تو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا یا رطوبت کی زیادتی کی وجہ ہوگا۔ اس لیے اگر ایسی نبض جو ہے وہ ضیق ہے اور طویل ہے تو غدی ہوگی۔ اگر ایسی نبض جو ہے عریض ہے اور کثیر ہے تو ایسی نبض اعصابی ہوگی، اور یہ بھی زبانہ حرکت سے اچھی طرح یہ بھی اس کا پرکھا جائے گا، اور اگر اعتدال پہ ہوگی تو وہ معتدل ہوگی۔ اگلا ہے جنس جو ہے مقدار رطوبت۔ مقدار رطوبت میں نبض میں انگلیاں رکھ کر جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسا نبض پانی سے بھری، جس طرح ٹیوب میں پانی ہوتا ہے، جس میں ٹیوب میں پانی کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح اس میں نبض میں جو ہے وہ ٹیوب کی طرح وہ پانی اس میں محسوس ہوگا، اور اس سے پانی کی وجہ سے، رطوبت کی وجہ سے وہ نبض پھولی ہوئی ہوگی، اور دبانے سے اس کا اندازہ پوری طرح ہو سکے گا۔ اگر ممتلی ہو تو اس میں ضرورت سے زیادہ خون اور روح ہوگی، جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح اگر نبض خالی ہوگی تو خون اور روح کی کمی کی دلالت ہے۔ یعنی پہلی صورت میں ممتلی کی صورت ہو تو اس میں ضرورت سے زیادہ خون اور روح ہوگی، اور جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح اگر نبض خالی ہوگی تو خون اور روح کی کمی ہوگی، جو کہ صحت کے لیے مضر ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے ممتلی یعنی خون اور روح سے بھری ہوئی نبض عضلاتی نبض ہوگی، اور خالی یعنی ممتلی اس کے متضاد ہوگی، جو کہ اعصابی ہوگی۔ یہ اس نبض کی جنس ہے جسے پرکھا جا سکتا ہے۔ شریان کی کیفیت، یہ اگلی جنس ہے۔ شریان کی کیفیت یہ ویری سمپل ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جب معالج جو ہے طبیب مریض کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کی نبض کو پرکھے گا، اس نے یہ دیکھنا ہے، اگر اس کا بازو گرم محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گرمی ہے، یعنی اس میں سرفراہ کی زیادتی ہے، اس کی تحریک غدی ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے جسم جو ہے وہ اسے بازو ٹھنڈا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے جسم میں سردی کا غلبہ ہے، اعصابی تحریک ہے۔ اور اگر اعتدال پہ ہے تو پھر یہ صحت کی علامت ہے۔ اسی طرح اگلی جنس جو ہے وہ وزن حرکت ہے۔ وزن حرکت میں یہ نبض حرکت کے وزن کے اعتبار سے ہے، جیسے ہم معلوم کرتے ہیں کہ نبض کا زمانہ حرکت اور زمانہ سکون مساوی ہے، یعنی نبض کی حرکت اور اس کا سکون کا جو ہے دونوں کا پیریڈ جو ہے مساوی ہے، برابر ہے، ایک جتنا ہے۔ اسے جو ہے اس سے یہ پرکھا جاتا ہے نبض جو وزن حرکت ہے۔ تو اگر زمانہ سکون مساوی ہے
اور زمانہ حرکت کے مساوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقباض و نسبات کے لحاظ سے ایسی نبض معتدل ہے، اعتدال پر ہے۔ ایسی نبض کو وزن حرکت کے حوالہ سے جید الوزن نبض کہتے ہیں، یعنی جس کے سکون کا اور حرکت کا زمانہ برابر ہے، ایسی نبض جو ہے اس کا نام اطباء کرام نے جید الوزن رکھا ہے۔ ایسی نبض جس کا انقباض اور نسبات مساوی نہ ہو بلکہ دونوں میں کمی بیشی پائی جائے، یہ نبض صحت کی خرابی کی دلیل ہے۔ اگر دل میں یہ سکیڑ دل کی شریانوں کی بندش کی وجہ سے ہے تو ایسی نبض عضلاتی ہوگی، اگر یہ ضعف قلب کی وجہ سے ہے تو ایسی نبض گدی ہوگی، اگر تسکین قلب کی وجہ سے ہے تو ایسی نبض اعصابی ہوگی۔ ان باتوں کو نظر رکھنا طبیب کی مہارت ہے۔ ایسی نبض کو خارج الوزن کا نام دیا، پہلی جید الوزن، اور ایسی نبض جو ہے یہ خارج الوزن جو ہے نبض ہے۔ کیسی نبض؟ جس میں جو ہے یہ وقفہ جو ہے برابر نہیں ہوگا، مختلف ہوگا۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے، اس میں عمر کے یعنی بچپن میں نبض جیسی ہونی چاہیے تیز ہونی چاہیے بڑوں سے، اور اسی طرح جوانوں کی نبض کی جو زیادہ تر ذاتی ہونی چاہیے ان میں، یا ان کی موروثی نبض جو ہے وہ اعتدال پہ ہونی چاہیے۔ اس طرح بڑھاپے میں جیسی نبض ہو جاتی ہے ایسی نبض اگر عمر کے حساب سے جو ہے اس کی نبض جو ہے اظہار نہ کر رہی ہو، یعنی کہ نبض یہ اظہار نہ کر رہی ہو، بچے کی نبض کے بچوں کی ایسی ہوتی ہے یعنی حسابی ہو، اور جوانوں کی نبض عضلاتی ہوتی ہے، ہاں جی، عورتوں کی نبض گدی ہوتی ہے، اسی طرح بوڑھوں کی نبض پھر عضلاتی حسابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر یہ نبض عمر کے مطابق اس پیمانے کے مطابق نہ ہو بلکہ عمر سے ہٹ کر نبض جو ہے اظہار کر رہی ہو، ایسی نبض کو ردی الوزن نبض کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جسم میں کسی نہ کسی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ نبض جب پھیلے تو اس کو حرکت انصباتی کہتے ہیں، اور جب اپنے اندر سکڑے تو اسے حرکت انقباض کہتے ہیں۔ ان دونوں کے زبانوں کا فرق ہی اس کا وزن کہلاتا ہے۔ ایسی نبض پرکھتے وقت عمر کو خاص طور پر مد نظر رکھیں۔ ایسی نبض کو حتمی نبض قرار دینے کے لیے نبض کی دیگر اقسام کو بھی مد نظر رکھ کر حکم لگائیں، ایسے نہیں اس نبض کو کہ یہ جید الوزن نبض ہے، یہ خارج الوزن نبض ہے، یہ ردی الوزن نبض ہے۔ اس کے بارے میں باقی جتنی اجناس بتائی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ نے اس کا حکم لگانا ہے۔ اگلی جنس ہے استوا اختلاف نبض۔ اس کی دو صورتیں ہیں، مستوی اور مختلف۔ مستوی نبض وہ ہے جس کی تمام اعضاء تمام باتوں میں باقی نبض کے مشابہ ہوں۔ یہ نبض بدن کی اچھی حالت کی علامت ہے۔ نبض مختلف وہ نبض ہے جو مستوی کے مخالف ہو اور اس کے برعکس اس پر دلالت کرتی ہو۔ جانچنے کے لیے نبض پر ہاتھ رکھیں۔ جس قدر نبض کی اجناس اوپر بیان کی گئی ہیں کیا یہ ان کے اعتبار سے معتدل ہے؟ یعنی جتنی بھی اجناس بیان کی گئی ہیں اس میں جو نبض کی معتدل صورتیں بیان کی گئی ہیں، ہر جنس کے حساب سے اس کو پرکھنا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے یہ معتدل ہے، یہ پرکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح جاننا ہے۔ اگر ان میں ربط قائم ہے اور معتدل حیثیت رکھتی ہیں تو یہ جو ہے صحت کی علامت ہے اور اسے کہیں گے مستوی نبض۔ اگر مطابقت نہیں رکھتی اسے کہیں گے مختلف نبض۔ یہ ہے مفرد نبض کی اقسام اور ان کا وضاحت تفصیل سے ان کے بارے میں تشخیص کے انداز اجناس نبض کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ اس میں نبض کو پرکھنے کے لیے مہارت
حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مفرد نبض کی حالتیں جو ہیں اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو پھر اس کے بعد مرکب نبضوں کا بیان ہوگا تو ان کو بہت اچھی طرح سمجھ کر آپ کو نبض کے ذریعے تشخیص پر دسترس حاصل ہو جائے گی، اور آپ مریض کی نبض پکڑ کر آپ اس کے مرض کی نشاندہی کر کے اسے اس کی مرض بتلا کر آپ جو ہے وہ مریضوں پہ اپنی حذاقت کا، اپنی جو ہے تشخیص کے جو ہے وہ کمالات کا گرویدہ بنا سکیں گے۔ اور بے شک اس حال میں طبیب جو ان چیزوں پہ دسترس رکھتا ہے، جو اس کے آنے والے مریض ہیں ان کے دلوں میں اس کا وقار بلند ہوتا ہے، اور وہ جان جاتے ہیں کہ ہم جس طبیب کے پاس آئے ہیں بے شک اسے تشخیص کا ملکہ ہے، اس نے ہماری مرض کی نشان دہی کر دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاہور میں ایک سعادت کے چیف ایڈیٹر تھے مالک، انہیں کسی نے میرا بتایا اور وہ میرے پاس جو ہے حاضر ہوا تشخیص کے لیے۔ میں نے نبض دیکھ کر جو اس کی مرض کی ماہیت بیان کی تو اس کے بعد اس نے جا کر اپنے سعادت اخبار میں، وہ کالم میرے پاس ابھی موجود ہے، اس نے سعادت خدمت خلق کی سچے جذبے کی نام سے اس سعادت اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس جو ہے صحافی نے اس میں یہ بھی صاف بیان کیا کہ میری نبض دیکھ کر انہوں نے جو بھی مجھے تکلیف بتائی، میری مرض کی جو ماہیت بیان کی، وہی کچھ میری حالت تھی۔ گویا طبیب نے نبض دیکھ کر میری کامل تشخیص کر لی تھی، جس سے میں بہت متاثر ہو کر لوٹا۔